السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی قتادۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، رواہ مسلم۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیو، ناظرین کرام، اللہ کا اپنے بندوں پر بڑا احسان ہے اور رب کی ہم لوگوں پر بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے جن پر جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے رب کا کم ہے میرے بھائیوں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کہیں گے یہ روزے کی اتنی بڑی اہمیت؟ میرے بھائیوں، انسان عمل تھوڑا کرتا ہے اور اجر و ثواب زیادہ پاتا ہے۔ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ کیا یہ رب کا احسان نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، آپ مشقت اور تکلیف تھوڑی برداشت کریں گے، عمل تھوڑا ہوگا آپ کا، اور اجر و ثواب رب کی جانب سے زیادہ پائیں گے۔ تو یاد رکھا جائے، یہ ایام جو چل رہے ہیں، جن دنوں سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، یہ عشرہ ذو الحجہ ہے، جن میں بہت سارے اعمال ہم اور آپ کر چکے ہوں گے اور انشاءاللہ آئندہ کریں گے بھی۔ انہی اعمال میں سے ایک قیمتی عمل عرفہ کا روزہ بھی ہے۔ انسان بندہ ایک روزہ رکھے گا اور اجر و ثواب کتنا، آپ سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ، عرفہ کے روزے کے تعلق سے مجھے رب کی ذات سے امید ہے، رب سے توقع ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام ان یکفر السنۃ التی قبلہ، صرف ایک روزہ رکھنے پر پچھلے سال گزشتہ کے ایک سال کے گناہوں کو، والسنۃ التی بعدہ، اور ساتھ ہی آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کو رب معاف کر دے گا، یا عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ ایک روزے رکھنے سے میرے بھائیوں ہمارے 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ کیا یہ رب کا احسان نہیں ہے؟ کیا یہ رب کی بڑی نعمت نہیں ہے، جن نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے میرے بھائیوں؟ کیا آپ صرف ایک روزہ رکھیں گے اور آپ کے 2 سال کے گناہوں کی معافی ہو رہی ہے؟ تو ہم ابھی سے عزم و ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آنے والی تاریخ، آنے والا دن 9ویں ذی الحجہ کو
ضرور بالضرور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھا جائے یہ روزہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حج پر نہیں ہے، حج کے لیے نہیں ہے، غیر حاجیوں کے لیے ہے. جو گھر پر ہیں ان لوگوں کے لیے ہے. اور یاد رکھا جائے ایک ضروری بات کی طرف بھائیوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ سعودی عرب کے اندر ہیں، یا جو بھائی سعودی عرب کے اندر ہیں، عرفہ، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو بنتا ہے. ہم لوگ 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے. لیکن انڈیا میں ہوں یا پاکستان میں ہوں یا دوسرے ممالک کے بھائی جنہوں نے تاخیر سے ایک دن بعد ذی الحجہ کا چاند دیکھا ہے، وہ کب روزہ رکھیں گے میرے بھائی؟ یہ سوال ہے. یہ سوال شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے کیا گیا، پوچھا گیا، جو بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں. تو آپ نے جواب دیا کہ وہ اپنے چاند کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے. یعنی انڈیا میں یا نیپال میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، وہاں جب 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہو، ذی الحجہ کی 9 تاریخ جب آئے تب وہ روزہ رکھیں گے. شیخ صالح عثیمین کہتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن صواب اور صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو. لہذا وہ لوگ جنہوں نے چاند تاخیر سے دیکھا ہے، ایک دن بعد دیکھا ہے، تو وہ لوگ ایک دن بعد ہی روزہ رکھیں گے جب 9 ذی الحجہ ان لوگوں کو آ جائے، یا 9 تاریخ ذی الحجہ کی جب ان لوگوں پر آئے تب وہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے. اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں، اس لیے اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے. تو میرے بھائیوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ضرور بالضرور آنے والے دن یوم عرفہ کا انشاءاللہ روزہ رکھیں گے. نفلی روزہ ہے لیکن ثواب زیادہ ہے میرے بھائیوں. 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. آپ خود بھی روزہ رکھنے کا عزم و ارادہ رکھیں اور اپنے گھر میں بھی، بال بچوں کو بھی جو اس قابل ہو کہ روزہ رکھ سکے، کیونکہ روزہ رکھنے کا ثواب بھی تو بہت زیادہ ہے. جہاں 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، وہیں پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کا ارشاد حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ دار روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی بدلہ دوں گا. کتنا بدلہ دے گا اللہ جانتا ہے. رب کتنا بدلہ دے گا روزہ داروں کو، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، انشاءاللہ ہم لوگ ارادہ کریں کہ آنے والے دن یوم عرفہ کا ضرور بالضرور روزہ رکھیں گے اور اجر و ثواب سے مستفید ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.